جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو احادیث شریفہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز انسان کو اپنے طور پر اچھے اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص اچھے اعمال کی طرف سبقت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز آسان کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اچھے اعمال کرنے سے انسان کو غرہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا کوئی تکبر یا غرور نہ ہو جائے کہ میں بہت نیک عمل کرنے والا بندہ ہوں۔ اگر یہ غرور ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کا خاتمہ بشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس چیز سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اعمال کا آخری فیصلہ، اعمال کا حقیقی فیصلہ آخری عمل پر ہوتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ۔ سعید وہ شخص ہے جو اللہ کی قضا کے ذریعے سے سعادت مند ہوا، اور بدبخت وہ ہے جو اللہ کی قضا کے اعتبار سے بدبخت ہوا۔ یہ اصل میں اشارہ ہے اس روایت کی طرف جس میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب حمل کی ایک خاص مدت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور کئی چیزیں اس کے اندر لکھتا ہے فرشتہ اس بچے کے تعلق سے، کہ اس کی عمر کیا ہوگی، اس کی رزق کیا ہوگی، اور وہ شقی ہے یا سعید ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر کے اعتبار سے سعید وہ ہے جو اس وقت سعید لکھ دیا گیا، اور شقی وہ ہے جو اس وقت شقی لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے اور قضاء اور قدر کا جو ایک معنی ہے وہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قضاء اور قدر میں کیا رشتہ ہے۔ قضاء اور قدر ایک ساتھ ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن قضاء اور قدر کے اندر عام اور خاص کا رشتہ ہے۔ قدر کے 4 مراتب بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے کے درس میں جب تقدیر پر گفتگو ہوئی تھی وہاں پر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تقدیر کے مراتب کا ذکر کیا تھا۔ تو تقدیر اور قضا اس تقدیر کو کہا جاتا ہے جو ظہور میں آ جائے، جو عملاً وجود میں آ جائے، اور جب تک ظہور میں نہیں آتی وہ تقدیر ہوتی ہے، اور جب ظہور میں آ جائے تو تقدیر کے ساتھ ساتھ وہ قضا کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ چیز جو ہے دونوں کا جو فرق ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے چونکہ گفتگو اب تقدیر پر آ چکی ہے اس لیے تقدیر کا معاملہ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تقدیر کے 4 مراتب آپ کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں کہ علم ہے، کتابت ہے، عموم مشیت ہے، عموم خلق ہے۔ اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے جب درس دیا جا رہا تھا اس میں جو ہے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا جا چکا ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے جب کمال علم کی بات آئی اور انسان کے سعید و شقی ہونے کی بات آئی اور یہ سارا معاملہ آیا، تو اب یہ علم تقدیر کے عقیدے کا ایک جز ہے۔ تو یہاں سے اب تقدیر پر گفتگو امام طحاوی نے شروع کر دی اور کہا کہ وہ اصل القدر سر اللہ تعالی فی خلقی، کہ تقدیر کی اصل وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ اپنی مخلوق میں ایک راز ہے۔ تقدیر یہ ایک سر ہے، اور راز کسے کہا جاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اگر راز پتہ ہی چل جائے تو پھر وہ راز تو نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ غور و خوض کرنا، اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپ میں جانا اور اس کے اندر قیل و قال کرنا یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ اصل القدری سر اللہ تعالی فی خلقی، کہ تقدیر کے باب میں اصل الاصول یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ تقدیر کا باب یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں اللہ رب العالمین کا ایک راز ہے، جس راز پر اللہ تعالیٰ نے کسی مقرب ترین فرشتے تک کو اور نہ اپنے کسی رسول کو مطلع کیا ہے۔ اور جب انہیں مطلع نہیں کیا تو پھر خلقت میں کوئی اور تقدیر کے کسی راز کو جان لے
یہ ممکن نہیں ہے، چاہے پھر وہ کوئی پیر ہو، چاہے پھر وہ کوئی فقیر ہو، چاہے پھر وہ کوئی خواجہ ہو، چاہے پھر وہ کوئی ولی اللہ ہو، کوئی بھی جب اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ نہیں جان سکتا، جب اللہ کا کوئی برگزیدہ رسول نہیں جان سکتا، تو پھر ہما اور شما کس شمار و قطار میں ہے؟ جی اسی لیے فرمایا آگے کہ وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، کہ تقدیر کے باب میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے کرنا جو ہے یہ خذلان کا ذریعہ ہے۔ خذلان کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی توفیق کا آپ کے پاس سے الگ ہو جانا، اللہ رب العالمین کی توفیق کا شامل حال نہ رہنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اگر نہ ہو تو بندہ پھر کوئی کام کر سکنے کے قابل نہیں بچتا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ عقیدے ہی کا ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کے راستے عیاں کر دیے لوگوں کے لیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اس کے بعد فرمایا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لیکن إما شاكرا وإما كفورا یا هديناه النجدين، کیا صرف اللہ رب العالمین کا دونوں راہوں کو بتلا دینا یہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ بہت ساری چیز ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کر کے آپ نجات پائیں گے اور ایسا کر کے آپ گھاٹا اٹھائیں گے، اور نفع کا راستہ آپ کو پتا ہے پر آپ اس راستے کو اختیار نہیں کر پاتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں دنیا کے اندر؟ یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، دونوں آپ کو پتا ہے، لیکن فائدے کی طرف چلنے کی توفیق آپ کو نہیں ملتی اور آپ گھاٹا اٹھانے والے ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر معاملہ آتا ہے۔ اچھا، اور اللہ رب العالمین کا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صرف آپ کے سامنے نفع اور نقصان کے پہلوؤں کو عیاں کر دے۔ اللہ رب العالمین بتلا دے کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو نجات کی طرف جاتا ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے جو گمراہی تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا کر دیا تو پھر اللہ رب العالمین کے کمال عادل پر کوئی انگشت نہیں، کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کو واضح کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خیر کا راستہ اور شر کا راستہ بتلانے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے خیر پر چلنے کی توفیق فراہم کر دے، یہ ایک اضافی چیز ہے جو اللہ رب العالمین رحم کے طور پر اپنے بندے پر کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے تو اللہ پر کوئی مواخذہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بس یہ ہے کہ وہ خیر و شر کے راستوں کو دکھلا دے۔ لیکن مومن بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص جو نصرت ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے، وہ کیا کہ خیر کا راستہ بتلانے کے باوجود، خیر و شر کا بتلانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خیر پر چلنے کے لیے اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہی توفیق کہی جاتی ہے، اسی کو توفیق کہا جاتا ہے۔ اور یہ بندے کو کب ملتی ہے؟ جب بندہ تقدیر کے معاملے میں بہت زیادہ مغز پیچی نہیں کرتا ہے۔ اگر تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ غور و خوض کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے شامل حال نہیں رہتی، اور جب توفیق اللہ رب العالمین کی شامل حال نہیں رہے گی تو پھر انسان کیسے فلاح یاب ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آگے کہا کہ اللہ کی توفیق کے چھوٹنے کا ذریعہ ہے، اور یہ محرومی کا زینہ ہے، اور یہ حد سے تجاوز کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ تقدیر کے مسئلے میں غور و فکر کرنے سے، اور تقدیر کے مسئلے میں غور و فکر کرنے سے، اور اس میں اس کے اندر وسوسے پیدا کرنے سے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر کے علم کو اپنی مخلوقات سے سمیٹ دیا ہے اور اس کے مقاصد کو معلوم کرنے سے انہیں روک دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ رب العالمین کے افعال کے بارے میں باز پرس نہیں کی جا سکتی، جبکہ مخلوق
اپنے اپنے اعمال کے بارے میں باز پرس کیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے افعال پر سوال کرنے کا اختیار ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اسی لیے موجودہ حالات کے پس منظر میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ آج اہل اسلام پوری دنیا کے اندر زد و کوب کیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پر آزمائش کا مرحلہ ہے۔ آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال بھی شیطان ڈال سکتا ہے کہ اگر ہم حق پرست ہیں تو پھر پوری دنیا میں سارے وبال، ساری مصیبتیں، سارے جو غلط جو معاملات ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ ستہ یا حکومت ایسے افراد کے ہاتھوں میں کیوں آ رہی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے بدخواہ ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کو کی بیخ کنی پر آمادہ ہیں؟ 2014 کے بعد کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے۔ اس قسم کبھی انسان ٹارچر سے یا جو لنچنگ کے معاملات ہو رہے ہیں یا جو مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے حوالے سے قدغن لگائی جا رہی ہے یا مسلمانوں کے حوالے سے اور جو مشاکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو پوری دنیا کے اندر مہاجرین کی یا گھر سے بے گھر کیے جانے والے لوگوں میں معتد بہتعداد مسلمانوں کی دیکھ کر کے اس قسم کے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، تو آخر خالی مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اسی لیے کہا کہ لا یسأل عما یفعل، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ عقیدہ رکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل ہمارا معبود تھا، آج بھی ہمارا معبود ہے اور کل بھی ہمارا معبود رہے گا۔ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اس کے سامنے کسی کی کوئی چال کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں استفسار نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم سے جس چیز کا مطالبہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارے اعمال اللہ کی ابتلا اور آزمائش کو آواز دینے والے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے کرتوت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے غضب اور غیظ کو آواز تو نہیں دے رہے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس قسم کے جو نصوص ہیں ان کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین کے ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ ان دونوں کی کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ارادہ کونیہ کیا ہے، ارادہ شرعیہ کیا ہے، اور مسلمانوں کے اجتماعی حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے سیاسی حالات کیا ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ مشہور قول آپ کے سامنے ہوگا کہ اگر سیاسی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے اگر ایک غیر مسلم حکمراں خلق الہی پر حکومت کرنے کے لیے عدل و انصاف کا دامن تھامتا ہے اور اس کے اندر وہ گن پائے جاتے ہیں کہ وہ سیاست صحیح طریقے سے کر سکے، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ان کو غلبہ دے دیتا ہے کہ وہ جو ہے حکومت کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جبکہ مسلمانوں کے اندر خلفشار ہو، مسلمان اس لائق نہ بچے ہوں، تو اللہ رب العالمین غیر مسلم کو بھی مسلط کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو تکوینی امور ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین ہی زیادہ جانتا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں بغیر علم کے اور بغیر سوجھ بوجھ کے صرف چوں اور چرا کرنا، یہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں، یہ انسان کو توفیق سے بھی محروم کر سکتا ہے، اور یہ تقدیر پر اعتراض ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ فمن سأل لما فعل، جس نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اس نے کتاب کے حکم کو یعنی قرآن کریم کے حکم کو رد کر دیا، اور جس نے کتاب کے حکم کو رد کر دیا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے کہ تقدیر کے باب میں بہت قیل اور قال اور بہت چوں چرا سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ بسا اوقات انسان کو اسلام کے دائرے سے کفر کے دائرے تک پہنچانے والی چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کہا امام طحاوی نے کہ فہذا جملۃ ما یحتاج الیہ من هو منور قلبه من اولیاء اللہ تعالی، کہ یہ وہ مختصر سی چیزیں ہیں جن کا احتیاج ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل کو اللہ رب العالمین نے روشن کر دیا ہے اللہ رب العالمین کے اولیاء میں سے، اور یہ درجہ ہے
راسخین فی العلم کا، علم میں جو پختگی کے مقام پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کا درجہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تقدیر کا جو علم ہے یہ دو طرح کا علم ہے، ایک وہ علم ہے جو مخلوقات کے اندر موجود ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو مخلوقات کے اندر مفقود ہے۔ تو موجود علم کا انکار کفر ہے، اور جو مفقود علم ہے اس کا دعویٰ کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور ایمان نہیں انسان کا ثابت ہوتا ہے مگر موجود علم کو مان کر کے، اور جو مفقود علم ہے اس کی تگو دو چھوڑ کر کے۔ تو یہ تقدیر کے مسئلے میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا گیا۔ قضاء اور قدر کا کیا معاملہ ہے، قدر کی کتنی قسمیں ہیں، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں، مبرم غیر مبرم تقدیر کتنی ہوتی ہے، کب کب لکھی جاتی ہے، اور تقدیر کے درجات کیا ہیں، مراتب کیا ہیں، ان سب پر گفتگو ہو چکی ہے، ان سب کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لوح و قلم پر گفتگو شروع کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اسی پر اکتفا کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، تو درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ اسد، سلیم، اور اگر نہیں تو پھر اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔